جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے. اب کس کی بات مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت سارا ہے، لیکن ماں کہتی ہے یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ کرو. تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں، لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں، چونکہ قوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے. اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا. اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے. اگر خامد کچھ اور کہتا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن گئی. خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے یہ بیوی کے پیچھے لگ گیا. لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے. مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے، لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے، اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. تو مرد حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے. جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں. اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ گھر میں شکنجی ہو سکتی ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسے ہیں. تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا، اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے ہے. تو میاں بیوی کے اندر باہم شکر رنجی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے. کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا. جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے. تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا. ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئیں تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا. تو سخت پریشان ہوئی. صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا.
تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے. کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی. میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی, اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا. میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئیں. ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا, یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے. تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی. تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ, وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا, فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے. دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے, ذرائع آمدنی تھوڑے تھے, لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی, گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے. اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا. فرمایا ان 4 کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو عورت کی جنت مرد ہے, اگر وہ مرد کو راضی کر دے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے, اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے. عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں. یہ 2 بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے 2 بول بولے کہ میں تیری ہوں, پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی, اس نے وفا کی حد کر دی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی, اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے. اب عورت دکھ بھی سہتی ہے, تکلیفیں بھی سہتی ہے, لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی, بدلتی نہیں ہے. اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے, یہ اس کی آرزو ہوتی ہے. اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے. تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے, لیکن اگر اپنے خامن کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی, اور
آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں، ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرنا، انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے، گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے، تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا، ایک سفر پہ تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اس کا نام تھا انجشا، تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ، فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو، کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگو تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں، رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو، یہ بزم کواکب کا نور، یہ افلاک، یہ زمین، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ کائنات کا حسن، یہ کوس قزا کی رنگینیاں، یہ بہاروں کے رنگ، یہ پربتوں کی کتاریں، یہ مرغن غذائیں، یہ انواع و اقسام کے پھل، زندگی کا سارا حسن، یہ موسموں کا نور اور روشنی، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہے، یہ نہیں کہا میری دنیا سے، کہا تمہاری دنیا سے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے، تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو کہا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو صاحبو، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، اگر مرد پابند کرنا چاہے عورت کو ہمت نہیں ہے کہ نکلے، شریعت نے منع کیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.